عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ رب العالمین سورہ ہود آیت نمبر 112 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير، تو تم ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور جو تمہارے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، اور ہے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ فاستقم، تو تم ثابت قدم رہو، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب عز و جل کے دین پر عمل کرنے اور اس کے دین کی دعوت دینے پر ایسے ثابت قدم رہو جیسے آپ کے رب عز و جل نے آپ کو حکم دیا ہے، اور آپ کی امت میں سے جو ایمان لایا اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین اور اس کے احکام کی بجا آوری پر ثابت قدم رہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے دین میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی حاجت نہ رہے۔ ارشاد فرمایا آمنتو باللہ، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا کہہ اور اس پر قائم رہ، ولا تطغوا، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، یعنی اے لوگو جس کام سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے وہ نہ کرو، تمہارے اچھے برے سارے اعمال اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں، اور اس سے تمہارا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو اے لوگو تم اس بات سے ڈرو کہ تمہارا رب عز و جل تمہارے اعمال جانتا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ تم اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ تو یاد رکھیے گا کہ مسلمان کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں، اور چند ایسی چیزیں بھی انسان کو سیکھنا ضروری ہیں کہ جو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے سے مانے ہیں۔ دین اسلام پر ثابت قدمی کے لیے اس کے چند اسباب یہ ہیں کہ سب سے پہلے علم دین حاصل کرنا۔ ہم دین اسلام پر اسی وقت کارآمد ہوں گے، اس پر چلنے والے ہوں گے کہ جب ہمیں دین اسلام کا علم ہوگا۔ اگر دین اسلام کا علم نہیں ہے تو بہت ساری مباح چیزوں کو یا رسمی چیزوں کو یا ویسے ہی ایسی چیزوں کو دین کا حصہ سمجھ کر ان کو اپنانا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے دین حاصل کریں، اس کے بعد کثرت سے مسجد میں حاضر ہونا، اس کے بعد زبان کی حفاظت کرنا۔ یہ دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی ایک سبب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان سے ہمیشہ اچھے کلمات ادا کرے، زبان کو لغویات، فحشیات اور دیگر ایسے امور سے کہ جن سے لوگوں کو تعزیر ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، ایسی باتوں سے، ایسی گفتگو سے اپنی زبان کو محفوظ کر لے۔ کفر اور گناہوں سے بچنا، اسی طریقے سے کافروں، فاسقوں، فاجروں، ایسے لوگوں سے تعلقات نہ رکھنا، یہ دین پر ثابت قدمی رہنے کے اسباب ہیں۔ اور اسی طریقے سے نفسانی خواہشات کی پیروی سے بھی انسان کو بچنا چاہیے کہ جس وقت انسان نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے پھر اس وقت اس کے مد نظر دین نہیں ہوتا بلکہ نفسانی خواہشات کی تکمیل ہوتا ہے۔ مصائب و آلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر انسان کو صبر کرنا چاہیے کہ جب انسان مصائب پر، آلام پر صبر کرتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی نا امیدی نہیں لینی چاہیے، بلکہ ہمیشہ رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، رب پر توکل کرنا چاہیے، اور لمبی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ آج انسان کی زندگی مختصر ہے لیکن اس کی خواہشات، اس کی امیدیں بہت لمبی ہیں کہ
کہ گویا کہ یہاں پر انسان نے ہزاروں سال رہنا ہے، لیکن اس کو یہ علم بھی ہے کہ میں نے اس دنیا کے اندر کچھ عرصہ رہنا ہے، لیکن اس کی امیدیں، اس کی خواہشات بہت زیادہ ہیں، اور دنیا میں زہد و قناعت اختیار کرنا چاہیے کہ انسان دنیا میں رہے تو اللہ رب العالمین کی حضور سربسجود رہے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے معاونت فراہم کرتی ہیں۔ اس کے برعکس ایمان و عمل پر ثابت قدمی سے رکاوٹ بننے والی بھی چند چیزیں ہیں کہ علم دین سے بیراور نہ ہونا، علم دین حاصل نہ کرنا، مساجد میں حاضر ہونے سے کترانا، زبان کی حفاظت نہ کرنا، کفر اور گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کرنا، کافر، فاسق، فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا، مصائب و آلام اور آزمائش پر صبر نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، لمبی امیدیں رکھنا اور دنیا میں رغبت رکھنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو ثابت قدمی کے حوالے سے رکاوٹ بنتی ہیں انسان کے لیے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ اس آیت میں دن کے دو کناروں سے صبح اور شام مراد ہے۔ زوال سے پہلے کا وقت صبح میں اور زوال کے بعد کا وقت شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز تو فجر ہے، جبکہ شام کی نماز ظہر اثر ہیں، اور رات کی نماز کی حصوں کی نمازیں مغرب اور عشاء ہیں۔ تو نیکیوں سے مراد یہی پنجگانہ نمازیں ہیں جو آیت میں ذکر ہوئیں، یا اس سے مطلقاً نیک کام مراد ہے، یا اس سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا مراد ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کا کیا حکم ہے جو ایک اجنبی عورت سے علیحدگی میں جماع کے سوا سب کچھ کرتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسے وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے یا تمام مومنوں کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تمام مومنوں کے لیے عام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہوں یا صدقہ یا ذکر یا استغفار یا کچھ۔ حدیث میں متعدد ایسے اعمال کا بیان ہے جو صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے جو ان کے درمیان واقع ہوں، جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم واهلها مصلحون۔ تو تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی
اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ مجرم تھے، اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے، حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے لوگ ہیں۔ فلولا کان، تو کیوں نہ ہوتے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں پر جڑ سے اکھاڑ دینے والے عذابات نازل ہونے کا بیان فرمایا، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ان عذابات کے نازل ہونے کا سبب دو چیزیں تھیں۔ پہلی چیز، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو انہیں فساد سے منع کرتا۔ دوسری، اپنے برے اعمال یعنی شرک اور کفر وغیرہ سے رجوع نہ کرنا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم سے پہلی امتوں میں سے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تھا، وہ کچھ ایسے فضیلت والے نہیں ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے اور انہیں گناہوں سے منع کرتے، اسی لیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ البتہ ان سابقہ امتوں میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے احکام پر عمل کرتے اور لوگوں کو فساد سے روکتے رہے، جبکہ ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ نعمتوں، لذتوں، خواہشات اور شہوات کی عادی ہو گئے، کفر اور گناہوں میں ڈوبے رہے، اور وہ مجرم تھے۔ اولو بقیہ، اس سے مراد علماء ربانی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی عام گمراہی کا باعث یہ ہوا کہ ان میں علماء ربانی نہ رہے۔ اگر وہ رہتے تو اس طرح گمراہی نہ پھیلتی۔ عوام اس لیے مجرم تھی کہ بدکاریاں کرتے، اور علماء اس لیے مجرم تھے کہ انہیں منع نہ کرتے۔ اس آیت سے دو باتیں واضح ہو گئیں کہ نیکی کی دعوت دینا اور گناہوں سے روکنا علماء کا منصب، اگر وہ یہ فریضہ سر انجام نہ دیں گے تو وہ بھی مجرم اور مستحق عذاب ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شروع سے اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ زیادہ تر مال و دولت والے ہی غفلت میں پڑتے ہیں، اسی لیے عمومی طور پر مالدار لوگوں میں دیانتداروں کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا